السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو طرح کے لوگ جو جلدی مر جاتے ہیں۔ دوستوں، حضرت علی کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جن سے اپنے اور غیر تمام دانشور متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے، اور جس کسی انسان نے اس شخصیت کے گفتار و کردار اور اذکار پر غور کیا وہ خیر میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ غیر مسلم ماہرین نے بھی۔ دوستوں، آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جب حضرت علی کے اوصاف کو دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، کیونکہ انہوں نے افقار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا۔ اور آج ہم حضرت علی کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے جس میں ہمارے لیے ایسی فکر چھپی ہے کہ کن بری عادتوں اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی زندگی کم ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے، غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے، غصہ کرنے والا شخص چین و سکون اور قرار سے محروم رہتا ہے۔ پھر مزید فرمایا، دوسرا شخص جو مر جاتا ہے وہ شخص ہے جو اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو اپنے پیچھے مائل کرتا ہے، اور اس طرح وہ بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی نگاہ جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیفوں مصیبتوں میں صبر اور شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ شخص اپنی ہلاکت سے دیر تک بچا رہتا ہے۔ ناظرین، ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے لوگ اپنی بدعمالیوں اور بری عادتوں کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں اور کون لوگ اپنے اچھے اعمال کی بدولت دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کے علمی خزانے سے ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر المومنین، انسان کے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں اضافے کا اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کے تجربات موجود ہیں جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے جوش سے زیادہ بوڑھوں کے مشوروں کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا مقصود ہو تو اپنے بزرگوں کے مشوروں کو اہمیت دیں، ان کی رائے کا احترام کریں، کیونکہ ان کے پاس جو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع پر اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ دوستوں، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی سے مروی ہے کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کم ظرف نیچ آدمی کی پہچان کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کم ظرف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی سلوک ہو جائے تو وہ اس کو ایک قرض کا خیال کرتے ہوئے ہمیشہ اس کو واپس لینے کی فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اونچا ہتھ کنڈا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی یا احسان کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ اپنے اللہ سے لینے کا گمان کرے، کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔
حضرت علی اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اے علی، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو تو کیا وہ چیز تم دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو بھلا میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش کر رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ تمہیں وہ خوشی کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے، غصہ اور چڑچڑاپن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑاپن تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے بھی ملتی ہیں۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جاتی جاتی ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔